کہ ہمارا گروپ الیکشن نہیں ہرا، لاہور چیمبر آف کامرس الیکشن ہار گیا۔ اس چیمبر کی بدقسمتی ہے کہ نہایت ہی جس قسم کے آفس بیرن ہیں، اتنے کمپرومائز قسم کی وہاں پہ ٹیم آئی ہے۔ آج 6 مہینے گزر گئے ہیں، صرف وہاں پہ آج تک صرف مبارکباد وصول کر رہے ہیں۔ ایک دہلی کا ٹریڈ اور انڈسٹری کے لیے کام نہیں ہوا۔ یہ بڑی بدقسمتی ہے۔ پورا چیمبر کا سٹاف سخت پریشان ہے، انڈر پریشر ہے۔ اس بندے نے پورے سٹاف کو انڈر پریشر لے کے آیا ہوا ہے۔ پریزیڈنٹ صاحب کی ہیلتھ کا بہت سیریس ایشو ہے۔ اگر بزنس کمیونٹی کی خدمت کرنے کے جذبے سے ہم لوگ آئے ہیں تو شاید اس کی ریپلیسمنٹ چاہیے۔ یہ بدقسمتی ہے جو کہ نمبر 1 چیمبر ہوا کرتا تھا، جس کو ہم پریمیئر چیمبر کہا کرتے تھے، وہ اب پتہ نہیں کیا بنتا چلا جا رہا ہے اور کیا بن گیا ہے۔ پیاف یہ چاہتی ہے کہ ہم نوجوانوں کے پاس جائیں، کیونکہ جتنی بھی بزنس کمیونٹی ہے نا، آپ دیکھیں اب ان کی اگلی جنریشن آ گئی ہے۔ جی ناظرین السلام علیکم، میں ہوں عامر نوید چودھری اور آپ دیکھ رہے ہیں ایکسپریس نیوز۔ ناظرین اس وقت ہم موجود ہیں پیاف کی قیادت کے ساتھ پاکستان انڈسٹریل اینڈ ٹریڈرز ایسوسیشن فرنٹ جو ہے، پیاف پاکستان کے تاجروں کی اور صنعت کاروں کی سب سے بڑی تنظیم اور آرگنائز باڈی سمجھی جاتی، جس کی باقاعدہ نہ صرف ایک تنظیمی ڈھانچہ مکمل ہے بلکہ آرگنائزیشنل سٹرکچر آئیڈیل ہے۔ اس حوالے سے کسی اور تنظیم میں اس قسم کا آئیڈیل سٹرکچر ہمیں نظر نہیں آتا۔ ہم پوچھتے ہیں کہ جو ملک کی معاشی صورتحال ہے، اکنامک کنڈیشن ہے، اس حوالے سے پیاف جو تاجر و صنعت کاروں کا سب سے بڑا پلیٹ فارم ہے، اس کی قیادت کیا سوچ رہی ہے، اس کے حوالے سے بات کرتے ہیں محمود غنیمی صاحب۔ جی محمود صاحب بتائیے۔ جی شکریہ عامر صاحب۔ آج ہماری جو نئی باڈی بنی ہے اس کی میٹ دا پریس میٹنگ تھی، آپ بھی تشریف لائے، بہت بہت شکریہ۔ بیسیکلی ہمارا فوکس چیمبر پہ تھا۔ آج 6 مہینے ہو گئے نئی باڈی کو آئے ہوئے چیمبر میں، 1% بھی نہ انڈسٹری کا کام ہو سکا ہے، نہ کوئی ٹریڈ کا کام ہو سکا ہے۔ آج تک صرف وہ مبارکباد اور بوکے وصول کر رہے ہیں۔ تو ہمارا اس وقت یہ تھا، ہم ان کو ایک ٹائم دینا چاہ رہے تھے۔ اس ٹائم کے بعد ہم چاہ رہے تھے ہم ان کے بارے میں پتہ کریں کہ انہوں نے پچھلے 6 مہینے میں کیا پروگریس کیا ہے، کیا کیا کام انہوں نے کیا ہے۔ پچھلے ویک بڑا میڈیا میں شور آیا تھا کہ جی 3000 کئی ہزار کنٹینر جو پورٹ میں پھنسے بیٹھے ہیں وہ ریلیز ہو گئے ہیں۔ جب ہم نے پتہ کیا، ایک کنٹینر بھی نہیں وہاں سے آج تک ریلیز ہوا۔ پرائم منسٹر نے میں بھی کو آرڈرز کیا ہوں، لیکن اس کے آرڈرز از ناٹ انف جب تک ایک پراپر پروسیس نہیں چلتا، ایف بی آر کوئی اس کی کوئی ایس آر او نہیں نکالتا، اس وقت کوئی بھی کنٹینر کوئی بھی چیز پورٹ سے نہیں نکل سکتی۔ اس کے علاوہ اس وقت ہمارے بجلی کے بے شمار ایشوز ہیں، ٹیکس کے ایشوز ہیں، اتنے ایک مسائل ہیں، لیکن ہمارے چیمبر جو کہ الٹیمیٹ فورم ہے، ہماری ٹریڈ باڈیز کا بھی، ایسوسیشنز کا بھی الٹیمیٹ چیمبر میں ہم جاتے ہیں، وہاں پہ ہم ان کو بتاتے ہیں۔ پھر جو پریزیڈنٹ آف چیمبر ہوتا ہے وہ ہماری ایشوز کو ایڈریس کرتا ہے، متعلقہ محکموں تک پہنچاتا ہے، لیکن آج تک ہم نے دیکھا کسی ایشو کے اوپر کوئی میٹنگ نہیں بلائی گئی۔ اور سب سے بڑی بدقسمتی ہے، جب بھی چیمبر میں کوئی وی آئی پی آتا ہے، کوئی امبیسڈر آتا ہے، کوئی سیکٹری آتا ہے، ہمیشہ چیمبر کی ایک روایت تھی، پریزیڈنٹ تھا کہ فارمر جو آفس بیررز ہوتے تھے، چیمبر ان کو فون کرتا تھا، پریزیڈنٹ آتے تھے، وی پی آتے تھے، ایس وی پی آتے تھے، لیکن میٹنگ ہوتی تھی، میٹنگ کے بعد جب ہاؤس اوپن کیا جاتا تھا، سب سے پہلے جو سینئر آفس بیرر ہوتا تھا اس سے پوچھتا تھا، وہ سوال کرتا تھا، ایک بڑا ڈیکورم بنا ہوتا تھا۔ انہوں نے کسی فارمر پریزیڈنٹ کو کسی میٹنگ میں نہیں بلایا، آئی ڈونٹ نو کیوں نہیں بلایا۔ تو یہ بتائیں کہ لاہور چیمبر کا جو انٹائٹلمنٹ تھی وہ پریمیئر چیمبر کے طور پر تھی، لیکن اب وہ چیمبر آپ سمجھتے ہیں کہ چیمبر کے طور پر سے چلایا جا رہا ہے یا کسی ایک اپنے ڈیرے یا بیٹھک کے طور پر سے آپریٹ کیا جا رہا ہے؟ اس پہ کیا کہنا ہے؟ میرے خیال میں چیمبر کو نا فورم کو زنگ لگ گیا، اتنی کمپرومائز قسم کی وہاں پہ آفس بیرر آ گئے ہیں۔ یہ بدقسمتی ہے جو کہ نمبر 1 چیمبر ہوا کرتا تھا، جس کو ہم پریمیئر چیمبر کہا کرتے تھے، وہ اب پتہ نہیں کیا بنتا چلا جا رہا ہے اور کیا بن گیا ہے۔ اور ہم انشاءاللہ تعالیٰ جو نئی ٹیم آئی ہے بڑی موٹیویٹڈ ہے، پڑھے لکھے ہیں اور پیشن رکھتے ہیں، ہم انشاءاللہ تعالیٰ ڈور ٹو ڈور جائیں گے، ہر اپنے ووٹر کے پاس جائیں گے، ہر ایسوسیشن کے پاس جائیں گے، ہر ٹریڈ یونین کے پاس جائیں گے اور انہیں بتائیں گے، اور انشاءاللہ تعالیٰ میں ویری آپٹمسٹک آدمی ہوں، انشاءاللہ تعالیٰ ہم بیٹر رزلٹ ضرور نکالیں گے اور اس جنگل سے چیمبر کو ضرور آزاد کروائیں گے انشاءاللہ۔ جی محمود غنیمی صاحب کے ساتھ موجود ہے سینئر وائس چیئرمین پیاف مدثر مسعود چوہی صاحب۔ مدثر مسعود چوہی صاحب ایگزیکٹو کمیٹی ممبر بھی لاہور چیمبر کے نئے ہیں اور چیمبر کی پالیٹکس کو بڑی قریبلی اور کینلی دیکھتے ہیں اور سمجھتے بھی ہیں۔ مدثر صاحب یہ بتائیں کہ جو چیمبر میں اس وقت برسر اقتدار گروپ ہے،
کیا اس کی پرفارمنس کیسی ہے؟ اور چیمبر کو یہ اطلاعات آ رہی ہیں کہ صدر صاحب کی کوئی ہیلتھ ایشوز میں ہے، اس پہ کیا آپ کے پاس اپڈیٹس ہیں؟ سب سے پہلے تو جی میں آپ کا شکریہ ادا کروں گا، آج آپ نے یہ ہمیں یہاں پہ اس فورم پہ بولنے کا موقع دیا، اور میں خصوصی طور پہ اپنی قیادت کا شکریہ ادا کروں گا جنہوں نے مجھے اس عہدے سے کیا ہے، نامینیٹ کیا ہے، اور میں پوری کوشش کروں گا کہ اپنے اس نامینیشن کو اور اپنے اس عہدے کو جسٹیفائی کر سکوں اور پازیٹیولی اس میں کام کر سکوں۔ جہاں تک چیمبر کا معاملہ ہے، چیمبر کا معاملہ ہم لوگ کیا جو وہاں پہ ممبر ایکٹیولی جا بھی رہے ہیں ان کے ساتھ بھی اسی قسم کا پرابلمس ہے۔ صدر صاحب کا رویہ جس قسم کا ہے اور صدر صاحب جس طرح سے لوگوں کو وہاں پہ ڈیل کر رہے ہیں، وہ شاید اپنی ایک کمپنی سمجھ بیٹھے ہیں اس کو، اٹس اے پبلک فورم، وہاں پہ لوگوں کے مسائل کو حل ہونا چاہیے۔ وہاں پہ امپلائیز جو ہیں وہ ہمارے ماشاءاللہ سے اتنے محنتی امپلائیز ہیں اور سارے اچھا کام کر رہے ہیں، لیکن وہ اس کو پتہ نہیں کس طرح سے چلا رہے ہیں۔ ساری قیادت کا اس وقت سلسلہ کار اس قسم کا بنا ہے کہ شاید اس کو ایک سول پروپریٹرشپ کمپنی بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ ایک سنگل مین ڈیسیجن کرے اور اس ڈیسیجن پہ اس کو چلایا جائے۔ کسی کی کیپیبلٹی نہیں دیکھی جاتی، کسی کا کچھ نہیں دیکھا جاتا، بس ایک سیریز لگی ہوئی ہے کہ اس کے بعد فلاں نے آنا ہے، اس کے بعد فلاں نے آنا ہے۔ آپ نے جس طرح ذکر کیا پریزیڈنٹ صاحب کی ہیلتھ کا، بہت سیریس ایشو ہے، ان کا ہیلتھ ایشو ہے، بلکہ میں نے خود بھی ان کی تیمارداری کی، ان کو کال کر کے ان کی حالت ان کے بارے میں پوچھا۔ میرا خیال ہے ایسی صورت میں اگر بزنس کمیونٹی کی خدمت کرنے کے جذبے سے ہم لوگ آئے ہیں تو شاید اس کی ریپلیسمنٹ چاہیے، کوئی ایسا بندہ ہو جو ان کی ریپلیسمنٹ ہو، جو اس کی ان کی جگہ پہ آئے اور آ کے ہمارے جو کاروباری لوگ ہیں، ہمارے جو ممبرس ہیں، ان کی خدمت کرے، کیونکہ اگر ان کا ہیلتھ ایشو ہے، اللہ تعالیٰ ان کو صحت دے، ہمارے تو ڈھیروں دعائیں ان کے ساتھ ہیں، لیکن یہ سارے سلسلے کے ساتھ جو معاملات ہیں، جو بزنس کمیونٹی کے مسئلے مسائل ہیں، ان کو دور ہونے کے لیے یہ کنٹینیوٹی رہنی چاہیے۔ اس وقت چاہ یہ رہے ہیں کہ پاکستان کی اکانومی، پاکستان کی بزنس کمیونٹی ساری ٹھیک طرح سے چلے، اسپیشلی انڈسٹری، ہماری اس ملک کی ایکسپورٹ، سارا کچھ، لیکن اگر ہم اسی سارے سلسلے میں پڑے رہے کہ کس کو کمرے کے اندر آنے دینا اور کس کو کمرے کے اندر نہیں آنے دینا، کون یہاں پہ بیٹھا رہ سکتا ہے اور کس کو اٹھا کے باہر بھیج دینا ہے، تو پھر شاید ہم بزنس کمیونٹی کے مسئلے حل نہ کر سکے، پھر ہم اپنی شاید بزنس کو بہتر نہ کر سکے، اپنی انڈسٹری کو، اپنی ایکسپورٹ کو بہتر نہ کر سکے، پھر یہ شاید ذاتی ناپسند کا ایک فورم بن جائے گا۔ اور ماشاءاللہ سے اتنا بڑا چیمبر جس کا آپ نے بھی ذکر کیا کہ پریمیئر چیمبر ہے پاکستان کا، اور اس کی طرف سارا نہ صرف بزنس کمیونٹی، گورنمنٹ کے جتنے فورمس تھے وہ اس چیمبر کی طرف دیکھا کرتے تھے کہ یہاں سے اس قسم کی سالڈ پرپوزلز آتی ہیں اور ان پرپوزلز پہ عمل ہوتا تھا، سب کچھ ہوتا تھا، لیکن اب بدقسمتی سے قیادت شاید اس قسم کی آ چکی ہے کہ پرپوزل نہ کوئی جاتی ہے اور نہ کوئی وہاں سالڈ پرپوزل جاتی ہے، سوائے اس کے کہ ایوانوں میں ان کے لڑائی جھگڑے اور ان کی کمپلینس کے مسئلے مسائل وہاں پہ سننے میں ملتے ہیں، ان کی دھاندلیوں کے مسئلے سننے کو وہاں پہ ملتے ہیں، تو اس سے ہماری عزت بڑھنے کی بجائے کم ہو رہی ہے، اور ہمیں اپنی عزت بھی بڑھانی چاہیے اور اپنے معاملات کو بھی سیدھا کرنا چاہیے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ پیاف کے سینئر وائس چیئرمین مدثر مسعود چودھری صاحب بات کر رہے تھے، پیاف کے وائس چیئرمین راجہ عدیل صاحب، اور جو ان کا تعلق لوہا مارکیٹ سے ہے، اور جو ٹریڈرز کے نمائندے یہاں پر دیگر ہیں، یہ باقاعدہ طور پہ پورے سیکٹر کی نمائندگی کرتے ہیں۔ راج صاحب بتائیں کہ آپ اس وقت کیا چیمبر کی پالیٹکس کو کس طرح دیکھ رہے ہیں، اور پیاف میں آپ نئی قیادت جو سامنے آئی ہے، آپ کس ویژن کے ساتھ آگے چیزوں کو لے کے چلیں گے؟ جی بہت شکریہ ایکسپریس نیوز کا، جو صاحب آپ کا بہت شکریہ۔ ہمارے بے تحاشا اس طرح کے مسئلے مسائل ہیں جو ایڈریس کرنے چاہیے، جن کو ایڈریس ہونا چاہیے، وہ نہیں ہو رہے۔ وہاں پہ ایک عجیب سا ماحول ہے جی چیمبر میں، اور اپنی وہ جگیر سمجھ لیا جاتا ہے، جمہوری حق ہوتا ہے الیکشن لڑنا، اور اس کے بعد پھر رزلٹ آتا ہے، کوئی جیتتا ہے کوئی ہارتا ہے۔ یہاں پہ رزلٹ بھی کچھ اس طرح کا آیا، کوئی ایس او پیز کی ایسی خلاف ورزی کی گئی کہ جان بوجھ کے جو ہے نا وہ ایک طبقے کو نواز دیا گیا۔ چلیں کوئی بات نہیں، چیئرمین صاحب نے کہا جی ہم نے 6 مہینے ویٹ کیا، دیکھا شاید یہ کوئی ڈیلیور کرنے کی پوزیشن میں ہوں، مگر انتہائی افسوس کے ساتھ یہ بات کرنی پڑتی ہے کہ جب آپ انفٹ ہیں، آپ ٹیم میں سلیکٹ ہی نہیں ہو سکتے، تو آپ پرفارم کیسے کریں گے؟ یہ تو بالکل ایک دیوانے کا خواب ہے۔ میری آج ہی یہ درخواست ہے تمام تاجر برادری سے، تمام بزنس کمیونٹی سے، کہ اب نوجوان آ گئے ہیں میدان کے اندر، پیاف نے نوجوانوں پہ ٹرسٹ کر لیا ہے، پیاف یہ چاہتی ہے کہ ہم نوجوانوں کے پاس جائیں، کیونکہ جتنی بھی بزنس کمیونٹی ہے نا، آپ دیکھیں اب ان کی اگلی جنریشن آ گئی ہے، اور ایک بڑا اچھا کمیونیکیشن جو ہمارا ڈیولپ ہوگا، جیسے جیسے ہم اپنے ووٹر کے پاس، اپنے دوستوں کے پاس، اپنے تاجر برادری کے پاس جائیں گے، آپ دیکھیں گے کہ ہم ان کے ساتھ بالکل اپنے آپ کو جل کریں گے، ہماری ایک بڑی اچھی ایک فورس بنے گی، بڑی اچھی ٹیم بنے گی، اور انشاءاللہ ان چیزوں کو آگے لے کے چلیں گے۔ سر جی راجہ عدیل صاحب، آپ نے بڑی اچھی تجاویز دی ہیں کہ چیمبر میں اس وقت بزنس کمیونٹی کے لیے کوئی کردار ہمیں نظر نہیں آ رہا۔ جی محمد عظیم صاحب، آپ بتائیں کہ راجہ عدیل صاحب اور سینئر وائس چیئرمین
मुदस्सिर मुंशी साहब ने जो कहा और आपने भी तजावीज़ दी, इसका हल क्या नज़र आता है कि जो मौजूदा क़यादत है चैम्बर की, मौजूदा ग्रुप जो बरसे, आप इसका हल क्या देखते हैं? कि मुल्क की इकॉनमी का क्या हाल हो गया। जैसे मैं आज अपना, मेरा काम नहीं चलेगा, मेरा काम चलता है तो मेरा ब्रेड एंड बटर चलता है, मुल्क की इंडस्ट्री चलती है तो मुल्क का ब्रेड एंड बटर चलता है। हमने उस फोकस पे लेके जाना है, हमने इस मुल्क की इंडस्ट्री को चलाना है। इंडस्ट्री चलेगी तो इंशाअल्लाह ताला सब कुछ चलेगा। लेकिन हालात जिस तरह बेहतरी की तरफ हैं, मैं बड़ा पॉजिटिव आदमी हूँ, बहुत सारे इंडिकेटर्स बहुत अच्छे चल रहे हैं और मैं समझता हूँ कि अगर कंटिन्यूटी ऑफ पॉलिसीज़ रही और जो हाइब्रिड निज़ाम है जो इसका चल रहा है, हम उसको पूरा सपोर्ट करते हैं। हमारा पॉलिटिकल सिस्टम में इतनी जान नहीं है कि वो पूरे मुल्क को पॉलिटिकल सिस्टम चला सके। ये जो कॉम्बिनेशन फ़ौज का समझता हूँ और सिविल गवर्नमेंट का है, इसको हम प्रमोट करते हैं, इसको सपोर्ट करते हैं। अल्लाह करे ये चले ताकि कंटिन्यूटी ऑफ पॉलिसीज़ रहे 5-10 साल के लिए। जब मुल्क की इकॉनमी बेहतर हो जाए, बेशक अब 2, 4, 5 इलेक्शन हो, पॉलिटिकल सिस्टम में इतना विजन आ जाए, इतनी मैच्योरिटी आ जाए, तो फिर हम अलहदा चलें। अभी तक हम इस हाइब्रिड सिस्टम को सपोर्ट करते हैं। जी, चेयरमैन प्याफ महमूद गजनवी साहब और सीनियर वाइस चेयरमैन मुदस्सिर मुंशी चौधरी और वाइस चेयरमैन प्याफ राजा दिल की आपने गुफ्तगू सुनी। उनका कहना यह है कि मुल्क की माशी सूरत हाल किसी हद तक बेहतर जा रही है, लेकिन चैम्बर जो बिज़नेस कम्यूनिटी का एक प्रीमियर फोरम है, सबसे बड़ी बिज़नेस कम्यूनिटी की जो नुमाइंदगी है चैम्बर्स में, वो लाहौर चैम्बर के है। वहाँ पे सदर जो मौजूद हैं उनके की परफॉर्मेंस सामने नहीं आ रही। 6 माह आज हो गए हैं। सिर्फ प्याफ का ये कहना है कि वहाँ पे मेल मुलाकात, मुबारकबादें और ढोल ढमकों के अलावा कुछ सुनाई नहीं दे रहा। चैम्बर की तरफ से बिज़नेस कम्यूनिटी के लिए अभी तक कोई आवाज़ नहीं उठाएगी। और प्याफ की क़यादत में ने ये मुतालबा भी किया है कि सदर साहब की अगर सेहत ठीक नहीं तो जो उस ग्रुप के रहनुमा उन्हें चाहिए कि अपने ग्रुप में से किसी और को ये क़यादत दी जाए। और लाहौर चैम्बर के सदर की रिप्लेसमेंट का मुतालबा प्याफ की क़यादत ने किया है।